جی یہ بہت آپ نے تفصیل سے ماشاءاللہ روشنی ڈالی. ذرا یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ کیا پچھلی امتوں میں بھی روزہ ہوتا تھا جیسے کہ قرآن پاک میں من قبلکم، اور یہ بھی بتا دیں کہ روزہ کے اسرار و رموز کیا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اور اس میں اس کی جو خاصیت ہے روزے کی دیگر عبادات پہ اس کی فضیلت اور اہمیت یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ماہ صیام ماہ رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر اپنی تمام ترابطات کے ساتھ ہمارے پاس جلوہ افروز ہوا چاہتا ہے، اور کچھ ہی وقت کے بعد ماہ صیام کی مقدس بابرکت گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں گی. اس میں بات تو سیدھی سی ہے کہ پچھلے سال میں اگر ہم دیکھیں تھوڑا بہت سیرا لائی رکھو، اس میں بہت سے ایسے احباب، ہمارے رشتہ داروں میں بہت سے ایسے احباب جو پچھلے سال موجود تھے لیکن یہ سال ان کو نصیب نہ ہو سکا اور وہ اپنے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے. یہ وقت جو ہے ہر ایک پہ آتا ہے اور یہ قیامت تک آنا ہے، جو بھی انسان ہوگا اس پہ آئے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے. اس نے آنا ہے اور آ کے چلے جانا ہے. اگر ہم اس ماہ مقدس کے آنے سے پہلے بھی نیکیوں سے خالی ہوئے اور اس کے جانے کے بعد بھی نیکیوں سے خالی رہیں تو پھر یقینی طور پر ہم سے بڑا کوئی محروم انسان نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت گھڑیاں اسی لیے دی ہیں تاکہ ہم اس کی رحمتوں، اس کی خیر و برکات اور اس کی عنایات، اس سے ہم کما حق و مستفید ہو سکیں. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو، ماہ صیام ماہ رمضان المبارک کو روزوں کے ساتھ زینت عطا کی ہے، اور اس کی راتوں کو قیام اللیل یعنی نماز تراویح کے ساتھ زینت بخشی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید فرقان حمید میں روزوں کا تذکرہ کرنا چاہا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، یعنی اب نہیں، فرض تو پہلے ہوئے ہیں لیکن اظہار اس کا زمانہ مصطفیٰ میں ہو رہا ہے. ماہ صیام ماہ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ روزے صرف ہم پہ اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اور پہلوں پہ نہیں، بلکہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے فرض کیے تھے، فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ ہمارے اناج کی کمی نہیں ہے، زمین کی نباتات میں کمی نہیں ہے، آپ کے لیے غلہ کی فراوانی کی اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے. یہ مقصد نہیں کہ کچھ عرصہ تم بھوکا رہو، ایک ٹائم کا کھانا نہ کھاؤ تو شاید اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بجٹ مینٹین ہو جائے، نہیں، بلکہ فرمایا روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. ناظرین اکرام، ہم اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ پہلے روزہ ہوتا کیا ہے. روزے کی ڈیفینیشن، جو اس کی تعریف ہے، وہ جو ہمیں شریعت سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ الامساک عن الاکل والشرب والجماع بنیت تقرب اللہ تعالی. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم خود کو روک لیں کھانے سے، پینے سے، خواہشات نفسانی سے، تو یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نفل ادا کرتے کرتے میرے قریب ہوتا ہے. وہ بالفعل ہے جو ہم اپنے جسم کی جو عادات و اطوار ہیں، اس کی حرکات و سکنات ہیں، اس کے ذریعے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے، یعنی ظاہر بھی اور باطن بھی، یہ دونوں چیزیں قرب خداوندی کا ذریعہ ہیں. اور ولی اللہ ہونا، ولی کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہے. ولی اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا قریب. تو اللہ نے ہمیں یہ آسان طریقہ عطا کر دیا کہ اگر تم میرے ولی بننا چاہتے ہو تو پھر روزہ بھی رکھو اور نوافل کی ادائیگی بھی جاری رکھو. سامعین اکرام، ماہ صیام ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس جلوہ فگن ہو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کے اوپر سراپا کرم کرتے ہوئے، عنایت کرتے ہوئے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہلے ایک لیکچر دیا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی شرح و بس کے ساتھ گفتگو فرمائی، اور بڑے پیارے انداز، حسین ترین انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو روزے کی طرف رغبت دلائی ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم، آخری دن جو تھا من شعبان، ماہ مقدس شعبان مبارک کا، اس میں آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم مبارک،
تمہارے پاس جلوہ فگن ہو رہا ہے، ایک عظیم اور برکت والا مہینہ۔ سامعین اکرام ذرا لطف لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان مبارک کا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کل سے ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا اذلکم، تم پہ سایہ کرنے لگا ہے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے میرے آقا کا اپنے غلاموں کو ماہ صیام کی عظمت سے روشناس کرانے کا۔ آپ فرما رہے ہیں اے لوگو، تم پر ایک وہ عظیم مہینہ جو برکتوں سے لبریز ہے وہ تم پہ سایہ کرنے لگا ہے، اور کیا ہے اس میں؟ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہترین رات ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کا قیام تم پر نفل میری سنت کی صورت میں عطا فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اس میں جو بندہ ایک بھلائی کر لے، ایک نیکی کر لے، بعض کہتے ہیں ایک نفل وہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ ہے لفظ بخصلۃ من الخیر، کوئی بھی ایک نیکی کر لے، کوئی بھی ایک نیکی، کسی کو اچھا کوئی کلام بتا دیا، اچھا وظیفہ بتا دیا، کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کر لی، کوئی تسبیح پڑھ لی، کوئی ذکر کر لیا، کچھ خرچ کر دیا، فرمایا ہر نیکی جو بھی ہوگی کانا کمن ادا فریدتن فیما سوا ہو، اس مہینے کے علاوہ جن دنوں میں باقی 11 ماہ میں جو شخص ایک فرض ادا کرتا ہے، اس ایک نیکی کا ثواب اس کو فرض کی ادائیگی کے برابر ہوگا۔ ومن ادا فریدتن فیہ کانا کمن ادا 70 فریدتن فیما سوا، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا رہے گا وہ ایسا ہے گویا کہ دوسرے دنوں میں اس نے ایک فرض ادا کیا ہے۔ سامعین ذی وقار، اس مہینے کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے شہر مواسات، غم گساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ کیوں آیا ہمارے پاس؟ یہ ہمارے پاس اس لیے آیا، اس لیے جلوہ فگن ہوا کہ ہمارے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جائیں۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پیتے نہیں ہیں، فرمایا یہی کام تم بھی کرو، کھاؤ بھی نہیں، پیو بھی نہیں دن میں، اور جب صبح کھاؤ پیٹ بھرنے کے لیے نہ کھاؤ، حالانکہ بھرنا تو پیٹ ہی ہے، اپنے پیٹ معدے کو جو خالی ہے اس کو لبریز کرنا ہے، کتنا کرنا ہے وہ تو ہر ایک کا اپنا الگ الگ معاملہ ہے، لیکن کھاتے اپنے پیٹ کے لیے، فرمایا نہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم پیٹ بھر رہے ہیں، بلکہ صبح کھاؤ بھی تو یہ سمجھ کر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ سمجھ کے کھاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری تناول فرمائی ہے، لہٰذا اب تمہارا کھانا بھی ثواب ہوگا، تمہارا پینا بھی ثواب ہوگا، اور اس کے بعد بھوکے رہو تو یہ بھی ثواب ہوگا، اور جب نماز مغرب کا ٹائم ہو اس وقت روزہ افطار کرو تو یہ تمہارا اب کھانا اور پینا پھر افطار ہوا۔ یعنی دن میں کھانا پینا ملکوتی صفات پیدا کرتا ہے، اور صبح اور رات کو کھانا تناول کرنا یہ آپ کو غلامان مصطفیٰ کی اس عظیم فہرست میں شامل کرتا ہے جن کے اوپر فیضان نبوت جاری ہوتا ہے، جن کے اوپر عنایات کریمہ مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم نازل ہوتی ہیں۔ سامعین اکرام، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم روزہ رکھو۔ کس شان کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ؟ بڑے ہی پیارے انداز میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ زحزح اللہ وجہہ عن النار بذالک اليوم 70 خریفا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ کے ساتھ آج کے دن سے ایسا دور کر دے گا جس طرح 70 خریف ہیں، 70 زمانے 70 اوقات، یعنی یوں سمجھ لے کہ ایک انسان پیدا ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 70 نسلیں بھی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ جتنا یہ وقت ہے اتنا وقت اس کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ خریف موسم کو کہتے ہیں، اور ہمارے اکابرین اس کو خریف کے طور پر، نسل کے طور پر لیتے ہیں، لیکن چاہے ایک لمحہ بھی ہو تو وہ بھی یقیناً اپنے اندر بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے اور دل کو تسکین دیجیے۔ مسند ابی اعلیٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام بہقی نے بیان کی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے، اور مسند البزار کے اندر یہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم کبعد غراب طارا وہو فرخ حتی مات حرما، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دن کا روزہ رکھتا ہے
اور اللہ کی رضا، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا چہرہ، کون نہیں چاہتا اللہ کا چہرہ دیکھے؟ لیکن اس دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ تو دیکھتا ہے. اب بروز معاشر اللہ کا دیدار ممکن ہوگا تو فرمایا جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے نا دیدار خداوندی کے ساتھ پہنچے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور اس کا روزہ رکھنا اس کو جہنم سے ایسا دور کرے گا. فرمایا جس طرح غراب طارا وہو فرخ، ایک کوا اڑے جب وہ چوزا ہو چھوٹی عمر میں، جیسے ہی اس نے اڑنا سیکھا اور وہ اڑتا رہے اور اڑتا رہے اڑتا رہے حتیٰ ماتا حراما، یہاں تک کہ وہ اڑتا اڑتا بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر وہ مر جائے. جتنا ایک کوا فلائنگ کرتا ہے، اتنا اڑان بھرتا ہے اور جتنا سفر کرتا ہے، ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے. سامعین عزیز وقار، ناظرین اکرام، کس قدر یہ اللہ کی عنایات ہیں، اس کی کرم نوازیاں ہیں. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے، یقینی طور پر ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے. یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس آ رہا ہے، اور جب جائے ہمارے پاس سے تو پھر اس شان کے ساتھ جائے کہ اللہ کے حضور جا کے ہماری گواہی دے کہ یا اللہ، جو تو نے میرے اندر خیرات، جو میرے اندر برکات رکھی تھیں، تیرے بندوں نے پورا پورا حصہ وصول کیا ہے. اور پھر وہ وقت آئے جب بروز محشر یہ روزے بھی کھڑے ہو جائیں اور یہ ہماری تلاوت قرآن بھی کھڑی ہو جائے، اور دونوں ہمارے حق میں گواہی دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو ہمارے حق میں قبول فرما لے، تو یقیناً اس سے بڑھ کے اور ہمارے لیے خوش قسمتی نہیں ہو سکتی. یہ نیکیوں کا سیزن ہے. آج کل گندم کا سیزن بھی شروع ہے تو یہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے. اب دیکھیں کیسے ہی کسان کیوں نہ، گورنمنٹ نے جو ابھی کرونا کا سلسلہ چلا، یہ گندم کی کسانوں کے لیے کٹائی کی اجازت دی. تو میں نے کہا کہ اگر یہ گورنمنٹ تم لوگوں کے لیے اتنا سمجھتی ہے کہ یہ سال کی کمائی ہے، تو تم خود کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ زندگی بھر کی کمائی ہے؟ وہ گندم کی کٹائی لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے پورا سال فائدہ دے گی. اور یہ نیکیاں کر لینی، ماہ سیام کا احترام کرنا اور اس کے اندر نیکیاں کرنی، یہ یقینی طور پر ہمیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں اللہ کے قریب ہونے کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کی اس ماہ سیام کی حاضری اور پھر اس کے اندر ہماری طرف سے کی گئی نیکیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.